الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہاں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں جب تھی تو جن روحوں کا آپس میں عالم ارواح میں تعارف ہوا تو دنیا میں وہ روحیں جب بدن میں منتقل ہوئیں تو ان کا آپس میں ضرور ان کی ملاقات ہوگی اور تعارف بھی ہوگا، لیکن عالم ارواح میں جن روحوں کا آپس میں تعارف نہیں تھا، دنیا میں اگر وہ ایک ہی محلے میں ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوں، آپس میں ان کا کوئی تعلق اور تعارف نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ عالم ارواح کے تعارف کی برکت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی، اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اے ایمان والو، اللہ کی فرمان برداری کرو اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو، اور آپس میں اختلاف مت کرو، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور در حقیقت جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرمان برداری کی اس نے اللہ کی فرمان برداری کی۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال بیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا اور فرشتے آئے، اور ان فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی کہ اس نبی کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی، وہ مثال تم بیان کرو۔ دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں اور یہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اس پہلے فرشتے نے کہا کہ جب یہ سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مثال بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتے نے وہ مثال بیان کی کہ ایک سردار ہے اور اس نے ایک گھر بنایا، اور جب گھر تیار ہوا اس گھر کے اندر اس نے دسترخوان بچھایا اور اس پہ کھانے لگا دیے،
اور ایک شخص کو داعی بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ اس گھر میں داخل ہو جائیں اور کھانا کھا لیں۔ وہ داعی چلا گیا، فرمایا کہ جس نے دعوت دینے والے کو سچا سمجھا اور اس کی بات مان لی اور اس کی تابعداری کر لی تو وہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا اور کھانا کھا لے گا، اور گھر کا مالک سردار بھی اس سے خوش ہو جائے گا، اور جو بلانے والا گیا وہ بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس بلانے والے کی بات نہیں مانی تو وہ گھر سے بھی محروم ہوا، گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، کھانے سے بھی محروم ہوا، سردار بھی اس سے ناراض ہوا، بلانے والا بھی اس سے ناراض ہوا۔ یہ مثال بیان فرمائی۔ تو پھر اس دوسرے فرشتے نے کہا کہ اب اس مثال کو ان پر چسپاں کر دو، منطبق کر دو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ سردار اللہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس نے ایک گھر بنایا اور وہ گھر ہے جنت، اور اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائی، کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانوں کے طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ تم میرے بندوں کو اس گھر کے طرف بلاؤ تاکہ وہ کھانا بھی کھا لیں اور گھر میں بھی داخل ہو جائیں۔ تو فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا، آپ کے طریقے کو اپنایا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا، اور جنت کا مالک اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو دعوت دینے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کی، پیروی نہیں کی، تو وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اور جنت کا مالک اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، اور جو دعوت دینے والا ہے وہ بھی ناراض ہوگا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو دار السلام کے طرف۔ دار السلام جنت کا نام ہے، لیکن دعوت دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت کے جو علماء ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں خاص طور پر، اور عمومی طور پر یہ پوری امت اس کام کی ذمہ دار ہے جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس دنیا میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، ان سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کیا بل ادیت حقھا، آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جتنے حاضرین ہیں وہ اس پیغام کو لے کر غائبین تک پہنچا دیں۔ پوری امت کی ذمہ داری لگا دی، اور علماء امت کی خصوصی طور پر ذمہ داری لگائی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری میں، اطاعت میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا جس نے میری پیروی کی، میری اطاعت کی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری پیروی کرنے سے انکار کیا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، صحابہ کرام نے ہمیں دکھایا، پوری امت کو دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے آبرو پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کے لیے روانہ ہوئے، احرام باندھا، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ مسجد حرام پر مشرکین اور کافروں کا تسلط تھا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اب اگلے دن صبح کو مذاکرات کے لیے جانا ہے، قریش کے سرداروں کے ساتھ بات کرنی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تہ بند وہ آدھی پنڈلی تک تھا، ٹخنے کھلے ہوئے تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ بڑے بڑے سرداروں کے پاس بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان سرداروں کے ہاں بڑا سردار وہ سمجھا جاتا ہے جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، جس کی شلوار، جس کی تہبند نیچے لٹکی ہوئی ہو، تھوڑا سا اس تہبند کو لٹکا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لا ہکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند آدھی پنڈلی تک ہے، تو میں اپنی تہبند کو نیچے کیسے کروں؟ اس کو کہتے ہیں فرمان برداری، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اور پھر جب صلح ہوئی اور صلح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سر مونڈوا لو، احرام کھول دو، جانور ذبح کرو، واپس جانا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری آسانی کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا، ہم تو تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کسی نے نہ تو سواری کے قریب گیا اور نہ سر منڈوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے اور کچھ غمگین نظر آ رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے سر مونڈوا لو، لیکن کسی نے سر نہیں مونڈوایا، اس لیے میں پریشان ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے صحابہ سر مونڈوا لیں، جانور ذبح کریں؟ فرمایا ہاں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ پھر تو بالکل آسان سی تدبیر ہے، آپ صحابہ کے سامنے اپنا سر مونڈوا لیں اور اپنے قربانی کا جانور ذبح کریں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مونڈوا لیا، سارے صحابہ سر مونڈوانے کے لیے دوڑ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کیا، سب اپنے اپنے جانوروں کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ ہے اطاعت، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فتفشلوا، آپس میں اختلاف کی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری قوت اکھڑ جائے گی، قوت ختم ہو جائے گی، واصبروا، اور اگر کسی سے ناگوار بات سن لی، کسی کا کوئی ناگوار کام دیکھ لیا تو غصہ مت کرو، ناراضگی مت کرو، واصبروا، صبر کرو۔ اگر اپنے مسلمان بھائی سے کوئی ایسی بات سنی، کوئی ایسی حرکت اس کی دیکھی جس سے دل ٹوٹ گیا، جس سے ناگواری ہوئی، تو فرمائے صبر کرو، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔
تو آپس کے اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات غزوہ احد سے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی پر بٹھایا اور حکم دیا کہ تم تا حکم ثانی اس پہاڑی کو مت چھوڑو۔ چنانچہ کفار کو شکست ہوئی، مسلمان غالب آ گئے، مسلمان کفار کے پیچھے جانے لگے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ یہ جو 50 صحابہ تھے، ان میں بعض نے کہا کہ اب تو ہمیں بھی کفار کا تعاقب کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی اور اب اس جگہ کو ہم چھوڑ کر چلے جائیں۔ جو ان کے امیر تھے اور جو دوسرے صحابہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم یہیں پر رہو، اس جگہ کو مت چھوڑو، ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا اس جگہ کو چھوڑ کر چلتے ہیں، بعض نے کہا نہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، آپس میں اختلاف ہوا۔ چنانچہ اکثر ان میں سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب چلے گئے تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کفار کی صفوں میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے جو گھاٹی ہے وہ خالی ہو چکی، 10-12 افراد اس پہ رہ چکے، تو انہوں نے ایک مضبوط دستہ، ایک لشکر لے کر آئے اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھے اور ان 12 افراد کو شہید کر کے مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ اب پیچھے سے بھی کفار، آگے سے بھی کفار، مسلمان درمیان میں پھنس گئے اور منتشر ہو گئے، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور کوئی صحابی ایسا باقی نہیں رہا جو زخمی نہیں ہوا تھا۔ یہ کس وجہ سے؟ آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو آپس میں اختلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑنا، یہ 2 سبب تھے کہ وہ فتح شکست میں بدل گئی اور مسلمانوں کو وہاں غزوہ احد میں شکست ہوئی۔ اس لیے آپس کا جو اختلاف ہے، اس سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اعمال کمزور ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما هو افضل درجۃ من الصلاة والصیام، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے نفلی نمازوں اور نفلی روزوں سے زیادہ اجر والا عمل ہوگا؟ نفلی نمازیں نفلی روزوں سے زیادہ اجر والا عمل ہوگا، کیا ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا، یہ نفلی نمازوں نفلی روزوں سے زیادہ بڑا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ اور فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا جو اختلاف ہے، مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے، ہی الحالقہ، یہ تو نیکیوں کو اس طرح ختم کرنے والی چیز ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے، آپس میں جوڑ رکھنا چاہیے، آپس میں محبت رکھنی چاہیے، اور ناگوار بات اگر کسی سے سن لے، کوئی ناگوار حرکت اگر کسی کی دیکھ لے، تو اللہ نے فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارا جوڑ، ہمارا آپس میں اتفاق وہ مسجدوں میں ہوگا۔ یہ مسجد آپس میں جوڑ اور تعلق کا ذریعہ ہے، جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اسی میں تمام مسلمان جڑتے ہیں، غریب اور امیر اور حاکم اور رعیت، سب اس نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صفوں کو سیدھا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی، استووا سووا صفوفکم، صفوں کو سیدھا کرو، اور فرمایا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں میں اختلاف مت کرو، آگے پیچھے مت ہو،
فتختلف قلوبکم، اگر صفوں میں تم اختلاف کرو گے اور آگے پیچھے ہوگے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا اور آپس میں بغض پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی۔ تو صفوں میں کھڑا ہونا یہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ مسجدوں میں، مصلاؤں میں جمع ہونا نمازوں کے لیے یہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی مسجد، اپنے مصلی پر متفق ہوں، مل کر کام کریں، نفرت کا ذریعہ نہ بنیں، محبت کا ذریعہ بنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا مسجدوں کو آباد رکھنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اب مسجدوں کی آبادی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ظاہری آبادی اور ایک اندرونی باطنی آبادی۔ ظاہری آبادی عمارت سے ہوتی ہے، مسجد کی عمارت بنا دی جائے، اور حقیقی آبادی مسجد کی یہ ہے کہ مسجد کو اعمال سے آباد کیا جائے، مسجد کو اعمال سے آباد کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، اگر تم ایک شخص کو دیکھو کہ جو مسجد کی نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اب اس میں یہ صورت بھی آ گئی کہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے بھی آتا ہے، نماز کے علاوہ جب بھی اس کے پاس وقت فارغ ہو وہ مسجد میں آتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں آ کر مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں آ کر نمازیوں کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی مجھ سے متنفر نہ ہو، کوئی مجھ سے کٹ نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث میں فرمان ہے کہ جب تم لہسن کھاؤ کچا یا کچا پیاز کھاؤ تو مسجد میں مت آؤ، اس لیے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسجد میں ایسا کوئی عمل نہ کرے جو مسجد سے دوسرے مسلمانوں کو متنفر کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو حدیث میں فرمایا جب تم کسی مرد کو دیکھو کہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، گواہی دے دو کہ یہ شخص ایمان والا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا اس کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ وہ جو حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، باقی کسی کے لیے سایہ نہیں ہوگا، سب دھوپ میں ہوں گے اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ 7 قسم کے لوگ یہ سائے میں ہوں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی بتایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اذا خرج منه حتى يعود الیہ، وہ مسلمان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو اور مسجد میں آئے نماز کے لیے اور پھر مسجد سے نکلے تو دل میں یہ لائے، تصور کرے کہ اگلی نماز کے لیے میں کیسے اس مسجد میں آؤں گا، اگر میں نے کسی کام کے لیے جانا ہے تو دوسری مسجد میں کیسے میں پہنچوں گا، دل اس کا مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ کے سائے کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے وہ قیامت کے دن ہوگا، اطمینان سے ہوگا، سکون سے ہوگا، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ تو مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہو، اس میں یہ بھی آ گیا کہ ہماری مسجد کے جتنے نمازی ہیں، کوئی نمازی مسجد سے متنفر نہ ہو، مسجد سے باہر نہ ہو، سب مسجد میں جڑے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو معمول تھا جب وہ خلیفہ بنے نماز بھی پڑھاتے تھے، تو دیکھتے تھے صفوں میں، اور اگر کوئی غائب ہوتا تو اس کا نام لے کر پوچھتے فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، پھر اس کی فکر کرتے کہ اس کو کیسے مسجد میں لایا جائے۔ چنانچہ سلیمان ایک شخص کا نام تھا، ان کا پوچھا سلیمان کہاں ہے، اب سلیمان نہیں تھے،
جب واپس جانے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے گھر کی طرف تو سلیمان کے گھر کے پاس سے گزرے۔ سلیمان کی ماں سے پوچھا کہ سلیمان آج مسجد میں نہیں تھا فجر کی نماز میں، تو ان کی ماں نے بتایا کہ ساری رات وہ تہجد پڑھتے رہے اور نیند غالب آ گئی اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے۔ تو فرمایا کہ میں فجر کی نماز باجماعت پڑھوں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں ساری رات تہجد پڑھوں۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجدیں عطا کی، اور جو مسلمانوں کا ملک ہوتا ہے اس میں تو مسجدیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور یہ دوسرے لوگوں کا ملک ہے، اس میں مسجد کا پایا جانا، مصلی کا پایا جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کریں گے میری نعمتوں کا میں اپنی نعمتیں اور زیادہ بڑھاؤں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر نعمت کی ناشکری کرو گے فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے، کسی سے کوئی سخت بات سنی جائے صبر کرنا چاہیے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین مسجدوں کو مصلاؤں کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس مصلی کو دین کا ایک عظیم مرکز بنا۔ یا رب العالمین یہاں سے قرآن اور سنت کی نہریں جاری فرما۔ یا رب العالمین یہاں سے ہدایت کا نور پورے ملک کے اندر پھیلا دے۔ یا رب العالمین ہمیں آپس میں الفت، محبت اور جوڑ نصیب فرما۔ یا رب العالمین آپس میں الفت اور محبت اور جوڑ ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان ہیں اس ملک کے اندر ان سب کو قوت نصیب فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جتنے ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین یہود اور ان کے مددگاروں کو تباہ اور برباد فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اور ملنے کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔